السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ابھی ہم ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 28 صفحہ نمبر 527 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ باب اذا حضرت الصلاۃ والعشاء، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی چاہیے، یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احادیث اور مبارک علوم کو سیکھ رہی ہوں تاکہ میری اصلاح اور تربیت ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات ازواج مطہرات والا ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور تمام ظاہری باطنی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں۔ انشاءاللہ جو سیکھوں گی اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزاروں گی اور پوری دنیا تک پہنچاؤں گی، تاکہ پوری دنیا میں اللہ کا پیارا اور مبارک دین بھی زندہ ہو جائے، اور دین کو زندہ کرنے کے لیے جو پیارے نبی محنت دے کر گئے وہ محنت بھی زندہ ہو جاوے۔ انشاءاللہ جو سیکھا اس پر عمل کروں گی، پوری دنیا تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ نیت ہمیں ہر سبق، ہر مطالعہ، ہر تکرار سے پہلے کرنی چاہیے، اور باقی اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، یا اللہ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو ان پاکیزہ علوم کو اور دین اسلام کو جیسے جن آداب اور تڑپ اور طلب کے ساتھ سیکھنا تجھے پسند ہے، مجھے ایسے سیکھنے کی ہمت اور توفیق اور قبولیت اپنی بارگاہ میں نصیب فرما۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، جز اللہ عنا سیدنا محمد کما هو اہلہ۔ باب اذا حضرت الصلاۃ والعشاء، یہ باب ہے کہ جب عشاء کی نماز اور شام کا کھانا دونوں تیار ہوں تو کیا حکم ہے، پہلے نماز پڑھے یا کھانا کھا لے۔ العشاء رات کے عشاء کے وقت کو کہتے ہیں، اور العشاء عین پر فتح کے ساتھ اس سے مراد رات کا کھانا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا یہ باب ہے، اور پہلی حدیث ہماری جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضع عشاء احدكم واقیمت الصلاۃ فلا يقوم حتى يفرغ۔ زاد مسدد رحمہ اللہ تعالی وكان عبد اللہ رضی اللہ عنہ اذا وضع عشاؤه او حضر اذا وضع عشاؤه او حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ وان سمع الاقامة وان سمع قراءة الامام او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رکھ دیا جائے تمہارا رات کا کھانا اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو نہ کھڑا ہو، لا یقوم کھڑا نہ ہو، حتی یفرغ یہاں تک کہ فارغ ہو جائے۔ مسدد رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا ہے، زیادہ اضافہ کیا کس چیز کا، کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا کھانا رکھ دیا جاتا اور عشاء کا وقت حاضر ہو جاتا، یعنی نماز کا وقت موجود ہوتا، یا کھانا حضر عشاء، یا تو وضع عشاؤہ یا حضر عشاؤہ، جب عشاء کا کھانا رکھ دیا جاتا یا عشاء کا کھانا موجود ہوتا، راوی کو شک ہے کہ وضع عشاؤہ فرمایا یا حضر عشاؤہ فرمایا، دونوں سے عشاء ہی مراد ہے، یا کھانا موجود ہوتا لم یقم، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہ ہوتے یہاں تک کہ فارغ ہو جاتے، اگرچہ اقامت اور قرات کی، امام کی قرات کو سن لیتے، اس کی آواز آ رہی ہوتی مگر کھانے سے کھڑے نہ ہوتے۔ تو اس میں اذا وضع عشاء احدکم، العشاء عین کے فتح کے ساتھ جو رات کے وقت کھانا کھایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے، وہ کھانا جو شام کے وقت کھایا جائے۔ العشاء
عین کے کسرہ کے ساتھ مغرب سے لے کر عشاء تک کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ تو نماز کا وقت ہو جائے اور کھانا آ گیا تو اب پہلے کیا کام کریں، اس کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کھانے کی حاجت شدیدہ ہو، یعنی بھوک لگی ہو، نماز میں بھی کھانے کی طرف دھیان جاوے، تو پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کھانا مختصر اور قلیل یعنی تھوڑا ہو، یعنی جس پر وقت زیادہ نہ لگے، امام مالک فرماتے ہیں اگر کھانا مختصر اور قلیل ہو تو اس وقت پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھ لے۔ تیسرا قول ابن حزم رحمہ اللہ، اصحاب ظواہر، امام احمد اور امام اسحاق علیہ السلام علیہ رحمہ اللہ کے ہاں پہلے کھانا کھانا چاہیے، اور یہ واجب ہے امر کی وجہ سے، واجب ہے امر کی وجہ سے۔ تو اگر پہلے نماز پڑھ لی تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر پہلے نماز پڑھ لی تو نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ کاندلوی، انہوں نے کہا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کا منسوب کرنا بعید ہے، کیونکہ حنابلہ کے ہاں ان کی کتابوں میں اس قول کا ذکر نہیں ہے۔ تو ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ یہ قید لگائی کہ پہلے کھا لے اگر کھانے کے فساد یعنی خراب ہونے اور ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ حنفیہ قصر اللہ سوادہم، اللہ ان کی جماعت کو مزید قیامت تک زیادہ اور مضبوط اور استقامت دے، حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد تو آدمی کی حالت اور دلی کیفیت پر ہے۔ انسان اپنے آپ میں غور کرے کہ اگر نماز پڑھنا شروع کی اور کھانے کا ہی نماز میں سوچتا رہوں گا، خیال آتا رہے گا، تو پھر پہلے کھانا کھا لے۔ ہاں اگر ضرورت زیادہ نہیں ہے اور اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر پہلے نماز پڑھ لے، یہ آدمی کی حالت پر ہے۔ حرف آخر یہ ہوا کہ اگر کھانا آ جائے نماز کے وقت میں ابھی وسعت اور گنجائش ہے تو کھانے سے فارغ ہو کر خشوع، اطمینان اور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس صورت میں پہلے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، اور اگر وقت تنگ ہے، اندیشہ ہے کہ کھانا کھایا تو نماز فوت ہو جائے گی، تو اس صورت میں پھر نماز میں تاخیر جائز نہیں، کیونکہ نماز میں دل جمعی اور خشوع کے ساتھ لگنا مقصود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان اجعل الطعام صلاۃ خیر من ان اجعل الصلاۃ طعاما، میری نماز کھانا بن جائے اس سے بہتر ہے کہ میرا کھانا نماز بن جائے۔ مطلب کیا، میں نماز شروع کروں اور کھانے کی خیالات بھی شروع ہو جائیں، دھیان ادھر چلا جائے، تو یہ نماز کھانا بن گئی۔ اس سے بہتر ہے کہ کھانا کھا لوں اور کھانے میں خیال جو ہے نماز کی طرف رہے، کھانا کھا رہا ہوں لیکن دھیان نماز کی طرف ہے کہ فارغ ہو کر جلدی نماز ادا کروں گا، جلدی فارغ ہو کر نماز ادا کروں گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت بھی ہے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یصلی بحضرۃ الطعام ولا وهو یدافع الاخبث، کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ آدمی نماز نہ پڑھے کھانے کے ہوتے ہوئے اور واجب بول و براز کا تقاضا ہو، جب کھانے پیشاب یا پخانے کا حاجت ہو اور زیادہ آیا ہو تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ جب طبیعت میں اطمینان ہو، طبیعت میں کیا ہو، اطمینان ہو۔ دوسری حدیث ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤخر الصلاة، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تؤخر الصلاۃ لا تؤخر الصلاۃ لطعام ولا لغیرہ لطعام ولا لغیرہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کو مؤخر نہ کرو، کھانے کو مؤخر ملتوی نہ کرو، لطعام ولا لغیرہ، کھانے کے لیے یا کھانے کے علاوہ کسی اور کام کی وجہ سے نماز مؤخر نہ کی جائے، نماز مؤخر نہ کی جائے۔ یہ ہمارا 528 صفحے پر اب ہم پڑھ رہے ہیں، تو نماز مؤخر نہ کی جائے۔ اگلی حدیث اسی باب کی ہے کہ عن عبداللہ ابن عبید ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كنت مع ابی فی زمان ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ الى جنب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فقال عباد بن عبد الله بن الزبير رضی اللہ تعالی عنہما انا سمعنا انه يبدأ بالعشاء قبل صلاة فقال عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ویحک ما كان عشاؤهم اتراه كان مثل عشاء ابیک اب کما قال رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں۔ تو حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے انہو یبدأ بالعشاء قبل الصلاۃ، کہ ہم نے تو سنا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہ ہم نے سنا کہ شام کا کھانا شروع کر دیا جاتا تھا عشاء کی نماز کے پہلے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ویحک، تمہارے اوپر افسوس ہے، ما کان عشاؤہم، کہ ان کا شام کا کھانا ہی کیا تھا، اتراہ، کیا تم اسے اپنے والد کے کھانے کی طرح سمجھتے ہو، کیا تم اسے اپنے والد کے کھانے کی طرح سمجھتے ہو؟ یعنی ابن زبیر، یہ ابو حبیب عبداللہ بن زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ عنہما۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام میں کسی مسلمان مہاجر کے گھر پیدا ہونے والا یہ پہلا بچہ ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہود نے مشورہ کیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر منتر جادو کر دیا، ان کے یہاں بچہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت سے ان کا یہ باطل دعویٰ باطل ہو گیا، بیکار ہو گیا، اور تمام مسلمانوں کے پر بہت خوشی ہوئی۔ مکہ کے شاہ سواروں میں سے ایک نامور آدمی یہ بھی ہیں عبداللہ بن زبیر، جنگ یرموک میں شریک ہوئے۔ تو یزید کی موت کے بعد مسلمانوں نے ان سے خلافت بیعت کی اور یمن، حجاز، عراق، خراسان پر انہوں نے غلبہ پایا۔ 9 سال ان کی خلافت رہی۔ بالآخر حجاج ظالم کے ہاتھوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ میں شہید کیے گئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ تو یہ جو ہے، یہ جو کہتے ہیں اس حدیث میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں تھا، بات چیت ہو رہی تھی۔ اسی گفتگو کے دوران ابن زبیر یعنی عبداللہ بن زبیر خلیفہ کے بیٹے عباد نے کہا ہم نے سنا ہے کہ کھانے کا آغاز نماز سے پہلے کرتے تھے، تو اس میں اشارہ ہے کہ ہم نماز سے پہلے کھانا کھا لیں۔ ابن عمر نے حیرانگی سے فرمایا اور تنبیہاً کہ تیرے باپ کے موجودہ کھانے میں اور صحابہ کے کھانوں میں بڑا فرق ہے۔ آج کے کھانوں میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور اس کھانے میں بہت کم وقت لگتا تھا، اس لیے یہ قیاس اور ان کا حوالہ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ تیرے باپ کے کھانے میں تو قسم قسم کے طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، دسترخوان بچھے ہوتے ہیں، اس میں تو تاخیر ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز کو مقدم رکھنا ہے، نماز کو مقدم رکھنا ہے۔ یہ باب ہے باب غسل الیدین عند الطعام، کھانے کے دوران یعنی کھانے کے وقت دونوں ہاتھ دھونے کا یہ بیان ہے۔ اصل بات علم کی نہیں ہے، عمل کا قطرہ علم کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے بہتر ہے۔ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے،
آج مسلمانوں نے نظام بدلا ہوا ہے. اللہ نے رات بنائی آرام کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، اور ہم نے اللہ کے دشمنوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ باتیں کرنے میں راتیں ضائع کر دی زندگی کی. سب سے قیمتی سرمایہ زندگی ہے. زندگی کے بعد قیمتی سرمایہ، زندگی کی نعمت ملنے کے بعد ایمان ہے. ہم نے دونوں محنتوں کو چھوڑ دیا، ایمان کی محنت کو چھوڑا تو زندگی کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے. زندگی کا پتہ ہی نہ چلا کہاں گزر گئی، کتنی گزر گئی، کیسے گزر گئی. تو اس لیے ان احادیث پر عمل کرنا ہے اور ان پر دوسروں کو بھی لانا ہے. پیارے نبی نے دین بھی دیا، دین کی محنت کا میدان بھی دیا اور محنت بھی دی. تو عمل کی نیت بار بار کرتے رہے، ہم دل میں تازگی ہو، سبق کے دوران یہ بھی ہو اللہ آپ میرے ساتھ، مجھے دیکھ رہے، سن رہے، اور اللہ کی رحمتیں برکتوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے. تو یہ حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء فقدم الیہ طعام فقالوا الا نأتیک بوضوء فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے، یعنی قضاء حاجت کے بعد، تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا. قدمہ آگے کیا گیا، سامنے پیش کیا گیا. لوگوں نے عرض کیا الا نأتیک بوضوء، کیا ہم آپ کے پاس وضو کا پانی نہ لائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وضو کا حکم دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، جب میں نماز کے لیے. تو اس باب کے اندر دو احادیث ہیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم بیان ہو رہا ہے. دوسری حدیث ہے عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قرأت فی التوراۃ ان برکۃ الطعام الوضوء قبلہ فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال برکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ وکان سفیان یکرہ الوضوء قبل الطعام. قال ابو داود رحمہ اللہ ولیس ھذا بالقوی، ولیس ھذا بالقوی، کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کی جو برکت ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں ہے. میں نے اس کا نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کی جو برکت ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے. اور سفیان رحمہ اللہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو ناپسند فرماتے تھے. امام ابو داؤد نے فرمایا لیس ھذا بالقوی، یہ بات قوی نہیں ہے، یہ بات قوی نہیں ہے. بہرحال یہ کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم بیان ہوا. یقرأ الوضوء. ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث قوی نہیں، کیا مطلب یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. قوی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو یہاں اس باب کے اندر پہلی حدیث میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم بیان ہوا. ٹھیک ہے، احناف کے نزدیک کھانے سے پہلے اور کھانا کھا لینے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے. اب ٹیشو یا رومال سے صاف کرنا یہ سنت کا بدل نہیں بنے گا. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ احناف کا مذہب کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یا اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین، پوری دعا. اور کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ سنت ہے. کھانے کے بعد اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اگر کسی نے ہمیں کھلایا پلایا، دعوت کی، اکرام کیا، تو پھر یہ دعا پڑھنا سنت. اور دوسری دعا اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ وافطر عندکم الصائمون، یہ کسی کی دعوت اگر کھائی ہے تو اس کو متوجہ کر کے یہ دعا دیں. ٹھیک ہے. اور کسی نے پانی پلایا تو اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اور کھانے سے بعد الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل
یہ دعا اگر ہم نے پڑھ لی تو اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کا شکر۔ اور اگر کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ پڑھا تو سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو، ہر عمل کا اپنا اجر و ثواب اور درجہ ہے۔ کوشش ہماری یہ ہو، کھانا جب سامنے آئے الحمدللہ الذی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہم بارک لنا فیہ وانعمنا خیرا منہ، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ یہ تینوں دعائیں کھانا سامنے جب لگ جائے تو اس کی دعائیں ہیں۔ پھر شروع کرنے کی بسم اللہ وعلی برکات اللہ، جب درمیان میں اگر شروع والی بھول گئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور اس کے بعد کھانے کے بعد والی دعائیں پڑھنی۔ اور دسترخوان اٹھنے سے پہلے کوشش کرے نہ اٹھے، سنت ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھے پھر بندہ، اور کسی ایک بندے کو 3-4 مل کے کھا رہے ہیں تو ایک کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، آہستہ کھانے والا ہو، بڑی عمر والا ہو، کوئی معزز آدمی ہو، کوئی چھوٹا ہو، تاکہ وہ ندامت اور شرمندگی محسوس نہ کرے، تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ لیتے لینا چاہیے۔ اور جب اٹھنے لگیں، دسترخوان اٹھنے لگے تو پھر جو ہے دعا پڑھنی چاہیے، دسترخوان اٹھنے کی دعا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ مذہب بیان ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث باب میں فرمایا، حدیث باب میں مجھے وضو کا حکم نماز کے لیے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا عرض کرنے کے یاد دہانی کے باوجود ہاتھ نہیں دھوئے تو سنت ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ اشکال ہوتا ہے۔ جواب یہ، آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے بعد، بیت الخلاء سے فراغت کے بعد چونکہ ہاتھ دھو چکے تھے، اس لیے صحابہ کرام کے یاد کروانے پر جو ہے وہ پورا نبی علیہ السلام جو فرمایا وہ جو وضو کا حکم نماز کے لیے، اس سے مراد پورا کامل وضو تھا جو نماز کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی وضو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کھانے سے پہلے اور بعد، اس لیے نبی علیہ السلام نے یہاں جو ارشاد فرمایا اس سے مراد جو ہے وہ نماز والا وضو تھا، کہ وضو تو نماز کے لیے کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو بیان جواز کے لیے ترک بھی کیا۔ بیان جواز کے لیے کیا مطلب؟ یعنی کبھی کبھی اگر کسی مجبوری میں کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھو سکے تو یہ بھی جائز ہے۔ جب کوئی آدمی کسی عمل کو جائز ہونا لوگوں کو بتانا چاہتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس عمل کو کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیان جواز کے لیے، بیان جواز کے لیے۔ تو کبھی کبھی نبی علیہ السلام نے ہاتھ جو ہے وہ دھونا چھوڑا بھی ہے، کھانے سے پہلے نہیں دھوئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طرح کرنے سے گناہگار نہیں ہوں گے اگر ہم نبی علیہ السلام کی سنت کی نیت سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو امت کو ایک آسانی پر لانے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہاتھ کبھی کبھار نہیں بھی دھوئے، تاکہ کہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو واجب نہ سمجھ لیا جائے، لازم نہ پکڑ لیا جائے۔ اور لفظ وضو سے لغوی معنی تو صرف ہاتھ دھونا، جیسے کھانے سے پہلے ہاتھ، اصطلاحی طور پر کامل وضو جیسے نماز کے لیے ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو نماز کے وضو کو ترک کیا، فرمایا وضو اصطلاحی کا حکم، وہ جو فرمایا مجھے صرف نماز کے لیے وضو کا حکم ہے، مراد شرعی وضو، اصطلاحی وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے وہ مراد تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اور ہاتھ دھونے کے، کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں گے تو ان کو تولیے سے صاف نہیں کرنا چاہیے، البتہ کھانے کے بعد جو دھوئیں گے تو ان کو صاف کرنا ہوگا تولیے یا کپڑے سے۔ اگلا جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب غسل الیدین، جو ہے یہ باب غسل الید قبل الطعام، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا بیان۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، تو اس باب میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ شریعت کامل ہے جس میں پہلے اور بعد دونوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ دھونے کا ذکر، یعنی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے تورات کے حوالے سے صرف کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا ذکر کیا نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قبلہ و بعدہ، قبلہ و بعدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبل الطعام والوضوء بعد الطعام، بعدہ سے مراد بعد الطعام۔ تو اس سے اشارہ کیا نبی علیہ السلام نے کہ شریعت محمدی کامل ہے جس میں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں مرتبہ ہاتھ دھونے کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ پیارے نبی پاکیزہ
پیارے نبی کا لایا ہوا دین پاکیزہ اور ان پر چلنے والے لوگ بھی پاکیزہ۔ تو اگلا باب ہے فی طعام الفجاء، جلدی ہو، اچانک، فجاء کہتے ہیں اچانک کو، ٹھیک ہے، فجاءتی، فجاء کا مطلب ہے جو چیز بلا سبب اچانک پیش آ جائے۔ تو اچانک آنے والے کھانے میں بغیر جو ہے ہاتھ دھونے کے بارے میں ہے کہ گنجائش ہے، ٹھیک ہے، جلدی ہو تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا درست ہے، اس باب میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء أو كما قال رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اقبلہ تشریف لائے، کہاں سے تشریف لائے؟ ایک پہاڑ کی گھاٹی سے، پہاڑ کی گھاٹی سے، وقد قضا حاجتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر چکے تھے، یعنی قضاء حاجت کے بعد پہاڑ کی گھاٹی سے تشریف لائے۔ اس وقت ہم وبین ایدینا، ہمارے سامنے تمر علی ترس و جحفہ، اس وقت ہمارے سامنے کیا تھی؟ کھجوریں رکھی ہوئی تھی اوپر ڈھال کے، ترسن فرمایا یا جحفتن، ڈھال کے اوپر ہم نے کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ تو پھر ہم نے نبی علیہ السلام کو مدعو کیا، بلایا، تو آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ کھایا، وما مسا ماء، اور پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو یہاں یہ جو ہے طعام الفجاءت کا مباح ہونا، یعنی اچانک کسی کھانے کے میں شریک ہونا پڑا، تو یہاں ہاتھ دھوئے بغیر کھانا مباح بھی ہے اور مکروہ بھی نہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آدمی کو اچانک بلایا جائے، پہلے سے کوئی اطلاع بھی نہ ہو، اور بلانے والے شوق اور عقیدت اور محبت اور برکت کے لیے بلا رہے ہوں، تو اس طرح شرکت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر صاحب الطعام، جس کا کھانا ہے، اس پر اچانک سے بوجھ گزرے، دشوار ہو، تو پھر نہیں جانا چاہیے، اور بلانے پر بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اس کا بلانا اس کو سمجھے اور پھر شرکت نہ کرے۔ جیسے عموماً دفاتر میں، گھروں میں کھاتے ہیں، سامنے آنے پر مروت لحاظ میں آ کر تھوڑا سا کہتے ہیں کہ دل میں یہ ہوتا ہے شاید کہ پتہ نہیں یہ کہیں گے ہمیں تو بالکل پرواہ ہی نہیں کی، کون سا ہم نے کھا لینا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر موقع محل کے مطابق ہی شریک ہونا چاہیے۔ آگے وما مسما، اس سے ثابت ہوا کہ احیاناً ہاتھ دھوئے بغیر، اچانک کی صورت میں بلا کراہیت ہاتھ دھوئے بغیر کھانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور بلانے پر بھی معاملہ فہمی، صاحب طعام بھی بلانا ضروری محسوس کرے، معاملہ فہمی کا ثبوت دے رہا، ٹھیک ہے، تو بہرحال درست ہے۔ لیکن عادت جو ہے وہ یہی ہے سنت مواظبہ کے مطابق ہی ہو، یعنی اصل تو نبی علیہ السلام کی اتباع اور سنت پر چلنے میں ہی فائدہ، یہ تو اچانک مجبوری کے اندر ہمیں مسئلہ معلوم ہو اور اس کے مطابق ہم اس پر عمل کریں۔ جی، تو اگلا ہمارا جو باب ہے، یہ باب ہے فی کراہیت ذم الطعام، کھانے کی مذمت یعنی برائی بیان کرنا مکروہ ہے، اس کے بارے میں احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ او کما قال رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں معابا، عیب نہیں نکالا، معابا عیب نہیں نکالا کبھی کسی کھانے میں، قط تو کبھی، اگر اشتہا ہے، کھانے کی رغبت ہوتی تو کھا لیتے، اور اگر کھانا ناپسند فرماتے یعنی اشتہا نہیں ہے تو چھوڑ دیتے۔ تو اس باب میں
جو ہے وہ یہ اس باب کی ایک ہی حدیث ہے۔ اس حدیث میں حکم یہ بیان ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ ہاں البتہ کوئی چیز حلال نہیں حرام ہے تو پھر اس کا عیب بھی نکالتے تھے اور اس کی مذمت بھی فرماتے تھے، اس کے استعمال سے منع بھی فرماتے تھے، کیونکہ امت کو بھی سکھانا تھا اور جائز بھی نہیں تھا۔ یہ جو عیب نہیں نکالا اس سے مراد صرف حلال اور مباح اور جائز کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے کہ اس میں عیب نہیں نکالا۔ حرام چیزوں کے قباحت، ان کا برا ہونا، نقصان دہ ہونا دنیا آخرت میں، اس کی حرمت، اس کی مذمت، اس کی ممانعت کو خوب واضح فرمایا اور بیان فرمایا۔ مثلا شراب غیر اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کرنا، شراب پینا پلانا وغیرہ، ان چیزوں سے منع فرمایا۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شوافی ہیں فرماتے ہیں کھانے پینے کے آداب میں سے مؤکد ترین ادب ہے، یعنی تاکید کیا ہوا ادب یہ بھی ہے کہ اس میں عیب نہ نکالا جاوے۔ عیب اگر طبیعت نہیں چاہتی تو بس اٹھ جائے، کوئی پوچھے تو کہ طبیعت نہیں چاہ رہی، نہ اس میں جھوٹ ہے اور نہ اس میں نفرت ہے۔ اس میں علماء نے کافی تفصیل بیان کی ہے، تو بہرحال ہمیں اس کی اللہ حقیقت اور سمجھ عطا فرمائے، تو اس سے بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگلا ہمارا جو باب ہے یہ طعام کی جو مذمت کی وجہ ہے کہ مذمت نہ برائی نہ بیان کی جائے، اس میں کھانے پینے کے اندر عیب کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ ناقدری ناشکری کرنا متکبرین اور جابر لوگوں کا، ظالم لوگوں کا شعار ہے۔ اور کھانے کی مدح تعریف کی بھی ممانعت ہے۔ تعریف کی ممانعت کیوں ہے کہ اس میں اگر تعریف کی تو لالچ، حرص اور خوشامد ہے۔ ممکن ہے تعریف میں اس لیے کر رہا ہوں آپ کے کھانے کی تاکہ آئندہ میری مزید خدمت ہو، خوشامد کا پہلو، میری دعاؤں سے وہ لالچ میں آ کر اور کھانا کھلائیں۔ تو لہذا ہاں البتہ اتنا ضروری ہے کہ مختصر تعریفی جملہ کہہ دینا چاہیے جس میں اللہ کا شکر بھی ہو اور تیار کرنے والے کی حوصلہ افزائی بھی ہو، تو یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ جیسے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا پینا فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے جس میں تعریف بھی کی، شکر بھی ہے، عبرت بھی ہے، ایسا کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ضرور تم سے قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں ثم لتسألن یوم القیامہ عن النعیم یوم القیامہ، قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈا پانی، عمدہ تازہ کھجور، عمدہ تازہ پانی، موقع کے اعتبار سے جیسا ضرورت ایسا نعمت کا مل جانا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر کھانے کو، ہر پینے کو اللہ کے حکم، نبی کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس سنت کے مطابق کھانا پینا کرنا یہ نعمت کا شکر ہے، یہ نعمت کا شکر ہے۔ کھانے میں عیب سے کیا مراد ہے؟ عیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لفظ کہہ دیا جس میں کھانے کی برائی ہے، نمک زیادہ ہے یا نمک کم ہے، یہ تو گاڑھا سا ہے کیوں نہیں کھا رہے، سالن ہے یہ کوئی روٹی ہے، پتلا ہے، کھٹا ہے، گاڑھا ہے، کچا ہے، یہ وہ اس طرح کے کلمات۔ جی چاہتا ہے بھائی کھا لو، نہیں چاہتا تو نہ کھاؤ، چاہے گھر کے اندر کیوں نہ ہو۔ تو اتنے نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر نخرہ کوئی زیادہ کرتا ہو تو اس کو کہیں ذرا ایک دن کہ آج میری طبیعت ذرا تھوڑی سی خراب ہے، آپ کھانا تیار کر دیں گے، مجھے آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھانے کا بڑا شوق ہے۔ تو وہ ایک دن کا کھانا جب تیار کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اندازہ ہو جائے گا، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور پکانے والوں سے بھی معافی مانگیں گے کہ آج یہ کھانا پکانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، مجھے آج اندازہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہمیں ان احادیث مبارکہ کو صحیح طریقے سے، سچے، اپنے آپ کو کمزور، تربیت کا محتاج اور ضرورت مند سمجھتے ہوئے ان احادیث کو سیکھنے سمجھنے والا بنا دے وے۔ اگلا جو باب ہے ہمارا، یہ ہمارا باب ہے فی الاجتماع، باب فی الاجتماع علی الطعام، ایک ساتھ مل کر کھانے کا بیان، جمع ہو کر۔ ٹھیک ہے، تو قال اخبرنا الولید بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن ابي عن جدي رضي الله عنهما ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع
قال فلعلك تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال ابو داود رحمه الله اذا كنت في الوليمة فوضع العشاء فلا نأكل حتى يأذن لك صاحب الدار فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. صاحب الدار مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت وحشی بن حرب حبشی خمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا سیر نہیں ہوتے لا نشبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو. عرض کرنے لگے جی ہاں الگ الگ کھاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے کھانے کو مل کر کھایا کرو جمع ہو کر کھایا کرو اور اللہ کا نام پڑھا کرو اس میں تمہیں برکت دی جائے گی. یعنی بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھا کرو. یبارک لکم فی اس کھانے میں تمہیں برکت ہوگی. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا کنت فی ولیمۃ جب تم کسی ولیمے میں ہو فوضع العشاء پھر کھانا رکھا جائے رات کا کھانا رکھا جائے فلا تاکل حتی یأذن لک صاحب الدار تو گھر کے مالک کی اجازت تک کھانا نہ کھاؤ. یعنی جب تک مالک اجازت نہ دے کھانا شروع نہ کرو. تو یہاں تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو فائدہ میں اکٹھے ہو کر کھاؤ. یہاں ایک اور کھانے کا عمل بتا دیا. بعض گھروں میں ہوتا ہے کوئی صوفے پر کوئی کرسی پر میز پر بیٹھا ہے کسی نے ابھی لے لیا کوئی 10 منٹ بعد لے رہا ہے کسی کی ایک روٹی گرم لے لی اس نے کھا لی دوسری تیسری بچوں نے بڑوں نے. یہ شروع سے بچوں کی عادت بنانی چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت پر چلیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. سنت کے مطابق کھانا ہے اس میں برکت ہوگی صحت اچھی ہوگی زندگی اچھی گزرے گی. یہ ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ایک آدھ چیز بتانی چاہیے لمبی تقریر نہ ہو ایک آدھ چیز بتائی ہنستے ہوئے اور سنجیدہ انداز میں بتا دی انشاءاللہ وہ دل میں اترے گی اللہ عمل کی توفیق دیں گے. لیکن اصل تو ہے اپنے عمل کے بجائے اپنے علم کا دوسروں پر اثر ڈالنا. دعوت دو قسم کی ہوتی ہے ایک زبان کے ذریعے دوسروں کو دعوت دینا ایک اپنے عمل کے ذریعے دعوت دینا یعنی اپنے اعمال قرآن و حدیث پر لے آنا. اصل یہ ہے. دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا شاید تم کھانا متفرق الگ الگ کھاتے ہو تو یہاں بتا دیا کہ کھانا اکٹھے کھاؤ یہ الگ عمل ہے. آگے دعا بتا دی اللہ کا نام بھی لو یعنی بسم اللہ پڑھو. تو قول اور عمل کے جمع کرنے کی برکت سے تمہیں اللہ شکم سیری بھی مل جائے گی برکت بھی مل جائے گی پیٹ بھی بھر جائے گا برکت بھی ہو جائے گی. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ کھانا ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں. ہم تو جانوروں کی طرح جو ہے وہ الگ الگ روٹی لے کر کھاتے ہیں کسی نے چھوٹی سی جو ہے برتن لیا ہوا ہے کوئی کہاں کھا رہا ہے کوئی کھڑے ہو کے کھا رہا ہے کوئی بیٹھ کے. تو بکری گدھا گھوڑا وہ بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو کے ان کے آگے دسترخوان نہیں ہے ہمارے اندر آگے بھی نہیں ہے. انہوں نے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھونے چارہ کھانے سے بعد میں نہیں دھونے ہم بھی نہیں دھوتے ہمارے اور ان کے درمیان عملاً کوئی فرق بھی نہ ہوا. ایسے ہی کفار دشمنان دین دشمنان رسول دشمنان اسلام ان کے اور ہمارے درمیان فرق نہیں رہے گا جب ہم اللہ کے حکم نبی کی سنت کے مطابق نہیں کھائیں گے وہ بھی نہیں کھا رہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا 2 کا کھانا کفایت کرتا ہے 4 کو 4 کا 8 کو تم کھانے میں اکٹھے رہو جدا مت ہو. تو یہ قرآن جو ہے قرآن کریم میں ساتھ اور جدا دونوں کا ذکر ہے. احادیث میں بھی لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا واشتاتا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اکٹھے یا جدا جدا لیکن جدا جدا مجبوری کی حالت میں اکٹھے کھانے کو ترجیح دینی چاہیے اس میں برکت ہے. اس حدیث میں چونکہ اجتماعیت کی ترغیب ہے انفرادیت کا جواز ہے آیت مبارکہ میں اجتماعیت مسنون ہے پسندیدہ ہے مستحب ہے واجب نہیں ہے وہ حدیث سے مستحب ہونا ثابت ہے. اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اس سے ہمیں اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا چاہیے جو سیکھ رہے اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی
قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے، اپنے علم کے مطابق زندگی گزارنے کی قبولیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔